بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 73۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت کی تفسیر۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا چنانچہ ہم نے حکم دیا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا اس لاش کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى كَذَلِكَ اسی طرح يُحْيِي اللَّهُ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے الموتى مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور دکھاتا ہے اپنی آیاتی ہی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو یا مقتول کے جسم کے ساتھ ایک ٹکڑا لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک عضو مقتول کو لگاؤ۔ یہ عضو جسم کے کسی حصے کا تھا، اگر اس کے بتانے میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بتا دیتے۔ صرف یہ حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا کوئی ایک حصہ لے کے مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ جس طرح کی گائے کا بالآخر مطالبہ کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے پاس مل گئی۔ بنی اسرائیل نے اسے سونے کے ساتھ تول کر خریدا، پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا تو وہ فوراً زندہ ہو گیا۔ اس کے زخموں سے خون جاری تھا۔ اس سے پوچھا گیا کس نے قتل کیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اللہ تعالیٰ نے مردہ گائے کے ٹکڑے سے ایک مقتول کو زندہ کروایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروا کے زندگی بعد الموت کا نمونہ بھی دکھا دیا اور باہمی جھگڑا بھی چکا دیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ نمبر 1، جس زندہ گائے کی عظمت کے تم قائل ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مردہ کو زندگی بخش دے۔ نمبر 2، اسی طرح قیامت اور موت کے معاملات انسان کے لیے راز میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم راز کو نہیں پا سکتے، لہذا بغیر راز کو جانے یقین کر لو کہ موت اور قیامت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھو، یعنی تم اللہ عز و جل کی قدرت کو پہچان لو کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 اور 260 میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی، اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔